احباب دی محبت، احباب دا پیار اور جنہ دا انتظار سے سامنے تشریف فرمان ہے. کیوں جی دیکھ رہے ہو نا؟ آواز نہیں ڈوگرو آن دی تواڈی، دیکھ رہے ہو نا انشاءاللہ. اور ایک نہیں پوری قیادت صوبہ پنجاب دی الحمدللہ سٹیج تے تشریف فرما ہے. سرپرست اعلیٰ سید سفتین شاہ صاحب حافظہ اللہ، محترم جناب امیر پنجاب میری مراد حاجی عبدالرشید حجازی صاحب اور جناب ناظم اعلیٰ صوبہ پنجاب حافظ محمد یونس آزاد صاحب، محترم بڑے بھائی چھوٹے بھائی عمر فاروق شاکر صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب، ظفر عباس نوی صاحب، قاری تاج محمد شاکر صاحب اور شباز شاکر صاحب، اسی طرح عبدالباری ذوق صاحب. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اپنی جماعت ضلع قصور کی طرف سے سٹی پھول نگر، تھانہ صدر پھول نگر اور اس مسجدی انتظامیہ تمام ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ان کی یہود طیبہ کو، ان کی محنت کاوش کو، آج کے اس گلدستہ کو سجانے پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اب انشاءاللہ آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے کہ تینوں صاحبان تشریف فرما ہے. اب انشاءاللہ دل تھام کے رکھنا، ایک ڈیمانڈ آنے والی ہے، وہ انشاءاللہ ڈیمانڈ حضرت سید شاہ صاحب فرمائیں گے. آپ نے پوری کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کریں گے نا صاحب انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پوری قیادت یہاں پر ہو. الحمدللہ تشریف فرما ہے. اور کانفرنس کے لیے جو قائدین اعلان فرمائیں گے آپ دل و جان سے انشاءاللہ تن من دان قربان کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. کانفرنس کے لیے دن رات آپ نے محنت کرنی ہے. جس طرح میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، گروپ کے ذریعے اور اشتہارات کے ذریعے کہ میری جماعت نے یقین جانے میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے. نعیم ناصر صاحب، معاذ خالد صاحب، تیق الرحمان صاحب، دیگر ذمہ داران نے میرا دل خوش کر دیا ہے. اور میں آج مرکزی جمعیت ضلع قصور کی طرف سے آپ کو مبارکباد اور شاباش دیتا ہوں. اب تشریف لاتے ہیں امیر پنجاب. ہاں جی فیصلہ ہو گیا. امیر پنجاب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب کا ذوق شوق قابل تحسین قابل تعریف ہے. اللہ کرے یہ ذوق اسی انداز سے پھلتا پھولتا رہے. یہ کانفرنس جلسہ نہیں ہے، روایت نہیں ہے، روٹین نہیں ہے جو عام روٹین میں ہم کرتے ہیں، وہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ کہ ایمان کا اظہار ہے. بہت بڑا مشن ہے. اس مشن کی تفصیل سرپرست اعلیٰ سید سفتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ فرمائیں گے. لیکن واقعتاً میں صرف یہ کہوں گا، یہ جلسہ نہیں، یہ کانفرنس نہیں، گیدرنگ مقصود نہیں، آپ کو صرف اکٹھا کرنا مقصود نہیں. بہت بڑا مشن ہے. ختم نبوت کا تحفظ، ان ڈاکوؤں کا راستہ روکنا، ناموس صحابہ کے لیے قانون بنانے کے لیے راستہ ہموار کرنا. اور یہ بہت بڑا کام ہے، ایمان ہے. اس جلسے پہ چلنا، مال دینا، وقت دینا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی ایمان سمجھ کے آپ جائیں. یہ جلسہ سمجھ کے نہیں جانا چاہتا. یہ تھے امیر پنجاب جو گفتگو فرما رہے تھے مختصر. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، سفر میں برکت نصیب فرمائے. اب تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے مناظر اسلام واعظ خوش الحان محترم المقام میری جند جان
سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات، ذی وقار علماء کرام، بزرگوار دوست، آج کے پروگرام دی غرض واحد حاضری کا مقصد 15 اکتوبر نو پتو کوئی شہر دی کانفرنس جو بسلسلہ ختم نبوت اور ناموس صحابہ پر ہو رہی۔ امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب اور ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان محترم ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کی حکم پر پنجاب کے امیر قائد اور امیر محترم حضرت علامہ عبدالرشید حجازی صاحب اور حضرت مولانا حافظ محمد یونس آزاد صاحب، انہوں نے پورے پنجاب میں کانفرنسوں کا اعلان کیا ہے۔ ہر ضلع میں یہ کانفرنس ہوگی اور اس کے بعد آخری اور فائنل راؤنڈ جو ہے وہ لاہور میں ہوگا انشاءاللہ۔ ان ساری کانفرنسوں کا مقصد، جس کا پہلا انتخاب ضلع قصور ہے، پہلے اس کا مبارک مقاصد سن لیں، اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر ہم نے اخلاقی، مالی اور ہر لحاظ سے تعاون کس قدر کرنا ہے۔ یہ بات پہلے مقاصد سن لیں، مقاصد کے بعد آپ خود، آپ کا ضمیر جاگے، ایمان جاگے، خود آپ سوچیں کہ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اس کانفرنسوں کے ذریعے ماحول بنائیں اور ماحول بنا کے ایک بہت بڑی کانفرنس لاہور میں کریں، جس کا پہلا مقصد یہ ہو کہ آئندہ کے لیے قانون سازی ہو، جو بہت حد تک اس معاملے میں مسئلہ حل بھی ہو چکا ہے، کہ آئندہ کے لیے پورے ملک میں یہ آرڈیننس جاری ہو کہ کسی بھی قبرستان میں پکی قبر نہیں ہوگی۔ توجہ ہے باشا؟ جو نئے ماڈلز قبرستان بن رہے ہیں اس پر یہ قانون بن چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ پکی قبر نہیں بنے گی، قبرستان میں تجاوزات نہیں ہوگی، قبرستان میں جگہ پر قبضہ نہیں ہوگا کہ یہ ہماری قبریں ہیں اور اس کے آس پاس چار دیواری اور وہاں پر دربار اور مزار۔ جب یہ طے ہو جائے گا کہ ملک میں پکی قبر بن ہی نہیں سکتی، تو سمجھو کہ وہ انشاءاللہ توحید کے غلبے کا پہلا دن ہو۔ اب آپ سوچیں کیسا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ قوت طاقت دے تو جیڑیاں پہلے پکیاں بن چکی لینا، انہوں نے بھی اسی انشاءاللہ سنت دے مطابق بناواں گے، سنت دے مطابق بنا لیں۔ بعض لوگ آتے نا اسی غصے چاہ گئے، اسی گرا دیں گے۔ ایک بندہ میں نے آتا تو آٹے بابیاں دی حکومت آ گئی دی قبراں بزرگاں دیاں گرا دے ہو گے، میں کہا سی کوئی گستاخ ہاں، گرانیاں کیوں نے؟ اسی انشاءاللہ سنت دے مطابق بناواں گے، سنت دے مطابق بنا دیا۔ جتھو جتھو سنت دی خلاف ورزی ہوئی اتھو تو تھوڑا جا چھل کے کیا
سنت کے مطابق ساری قبریں بنائیں گے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا حضرت بابا علی حجویری کا دربار بھی سنت کے مطابق بنائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بابا جی کی قبر سنت کے مطابق بنائیں گے، اور وہاں بنائیں گے جہاں دفن ہے۔ وہ پتہ ہے وہ دفن بھی شاہد کلے میں ہے، یہاں تو وہ بزرگ کہیں بیٹھے رہے ہیں جہاں یہ بنا ہوا ہے، یہاں بزرگوں کی قبر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ وہاں قبر بنائیں گے جہاں قبر ہے۔ تو بتائیے توحید پر پیسہ کیا خیال؟ یہ ماحول بنانے کے لیے کہتے تھے نا، مرکزی جمعیت علی کچھ کر دی نہیں، جماعت کچھ کر دی نہیں، جو ہن کرن لگے ہیں تو تسی پھر اگے نکلو نا انشاءاللہ، پھر سب کچھ آپ قربان کریں۔ ہم نے سروں پر کفن باندھ لیا ہے، ہم نے عقیدہ توحید کے لیے مر مٹنے کا عزم کر لیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کا عملی ثبوت انشاءاللہ 15 اکتوبر کو آ کے دیں گے۔ حرام ہے پھول نگر میں کسی اہل حدیث کا اس دن رات گزارنا۔ ہن سمجھ آئی نہیں؟ یہ فتویٰ ہے میرا اپنا فتویٰ ہے۔ اس رات نو جڑا پتو کی وچ اہل حدیث ایتھے رہا نا بھائی بھیرو، اس پر حرام ہے وہ رات۔ ہر مسلمان پر، ہر اہل حدیث پر فرض ہے پتو کی میں پہنچنا۔ کیا خیال ہے؟ جڑا بندہ تواڈے پنڈ بستی علاقے محلے اہل حدیث ہوئے تے پتو کی نہ ہوئے تو سو دا نام لکھنا ہے، تے نام لکھ کے تے میں نے بھیجنا اینے بے وقوف ساڑھے پنڈ وچ رہندے اینے، تاکہ پتہ لگے وہ کیڑے کیڑے ہیں، انسان بھی کوئی سمجھتے آوے انہوں نے شکل و اخلو، وہ کون ان کے علماء بلائیں، قیادت بلائے، شہادت بلائے، بزرگ بلائیں، پورے ملک سے علماء آئیں اور توحید کے لیے آئیں، اور قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، قبروں کا احترام مگر ان پر سجدہ، بزرگوں کا احترام مگر ان سے مانگنا۔ جب اس نعرے پر، اس جناب ماتوں پر، اس مقصد کے لیے آپ کو بلایا جائے، اس دن آپ کہیں کہ میرے سر میں درد ہے، کوئی کہے میرے پانی کی باری ہے، کوئی کہے میں لاہور گیا ہوا تھا، یاد رکھنا سارے کام چھوڑ کے اہل حدیثوں اگر توحید کو مانتے ہو تو پھر توحید کے لیے ایک رات وقف کر دو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہر تک یہ میرا پیغام پہنچاؤ گے، اردا گرد بستیوں میں یہ اس بات میری پہنچا دیں، پیغام پہنچا دیں کہ ہر اہل حدیث پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ قیادت کی طرف سے اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ جانتے ہو نا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو تو اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جب کتاب و سنت کے تابع اور کتاب و سنت کے لیے بلایا جا رہا ہے تو پھر امیر کی بات پہ کتاب و سنت کے تحت ماننا ان کی بات کو فرض ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو ہمارا یہ حکم امر جانی امیر محترم کا کہ اس رات ہم نے گھر میں نہیں رہنا، انشاءاللہ پتوں کی میں پہنچنا ہے، اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا ہے، بتلانا ہے کہ ہم کتنے اہل حدیث اس وقت جناب قصور میں ہیں، ہم کتنے جناب فتنوں کا تعاقب اور ان کا رخ موڑ سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنی افرادی قوت کے مظاہرے سے ثابت کرنا ہے، اور ذہن میں یہ رکھے کہ ہم نے انشاءاللہ ایک حاجت روا، ایک مشکل کشا، اس عقیدے پر آپ نے پہنچنا ہے کہ حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ ہاں، اس عقیدے پہ آپ نے انشاءاللہ بیاری کے لیے، اس عقیدے کی اشاعت کے لیے، اس عقیدے کا پھیلاؤ کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، شرک سے نفرت کے لیے، شرک سے اعلان برات کے لیے، قبروں کو سنت کے مطابق بنوانے کے لیے آپ نے انشاءاللہ پتوں کی پہنچنا ہے۔ دوسرا، اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ مرزائی قادیانی جو ہے وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد ہے۔ ہم نعرے اسلاف نے، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری نے، مولانا عبداللہ معمار رحمہ اللہ نے،
اور مولانا محمد حسین بٹالوی، سید نذیر حسین محدث دہلوی، دیگر وہ اکابرین جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے مردے کے خلاف کام کرتے رہے، اس کا رد کرتے رہے، اس کی ذلت و رسوائی لوگوں کے سامنے اس کی حیت کیفیت کو بیان کرتے رہے، آج ضرورت ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کر گئے اور مرزائیوں کو کافر قرار دلوا گئے، لیکن اس سے ایک قدم ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کا جناب اس رنگ سے بڑھنا ہے کہ مرزائیوں کو مرتد قرار دیا جائے۔ جب کافر تو قرار پا گئے، جب مرتد قرار پائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ جب وہ مرتد قرار پا جائیں گے اس کے بعد ان کی عبادت گاہیں پھر نہیں بن سکیں گی، ان کی دکانیں، ان کی فیکٹریاں، ان کا وجود اس ملک میں پھر نہیں رہے گا، یا وہ ارتداد چھوڑ کے اسلام کو قبول کر لیں گے، یا پھر اس کی ایک ہی سزا ہے جناب مرتد کی کہ اس کا سر تن سے جدا ہے۔ پہلا جو قانون بنا اس سے ان کو اقلیت کے حقوق ملے، جو پہلا جناب ان کے لیے قانون بنا اس سے ان کو جینے کا حق ملا، جو پہلا قانون بنا اس سے ان کی ذات کو، ان کی عبادات کو اور ان کے معاملات کو تحفظ ملا، اگرچہ ایک حصہ مان لیا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ جب اگلا سٹیپ ہم اٹھوائیں گے اور یہ ہم منوائیں گے کہ یہ کافر ہی نہیں بلکہ مرتد ہے، تو پھر ان کے وہ اقلیت والے حقوق ختم ہو جائیں گے، ان کی وہ عبادات ختم ہو جائیں گی، ان کا مرتد ہونا مسلمانوں کا ختم ہو جائے گا۔ پھر ہر بندے کو پتہ ہوگا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، مرزائی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا کوئی ہو، مرتد دین میں داخل ہے، اور اسلامی حکومت پر فرض ہے کہ ان پر سزائے شریعہ لاگو کرے۔ یہ لاگو کروانے کے لیے ہمیں مال، دولت، پیسہ، وقت، جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑا انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ ہم ذہن سازی کرنے کے لیے آپ کو پتوں کی 15 کو بلایا ہے، اور آپ نے اس دن انشاءاللہ آنا ہے، ایمان سمجھ کے آنا ہے، عقیدہ سمجھ کے آنا ہے، رسول اللہ سے محبت سمجھ کے آنا ہے، قادیانیت کا رد سمجھ کے آنا ہے، قادیانیت پر لعنت بھیج کے آنا ہے، 33 باری تسبیح پڑھ کے آنا ہے۔ قادیانیت پہ لعنت، قادریت پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مسلک حق کے لیے حدیث، علماء حق کے لیے حدیث، حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ اس کانفرنس کا تیسرا مقصد اس لیے آپ کو بلایا گیا ہے، ہمارے ملک میں اصحاب رسول کی آئے روز توہین و تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے علم میں 2-3 دن پہلے بھی سیالکوٹ میں ایک ذاکر نے توہین اعلانیہ کی، حتیٰ کہ ایک بندے کو جلال غصہ چڑھا، اس نے اٹھ کے فیر کر دیا اس پر اور اس بدبخت کو مار دیا۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم قانون نہیں بناؤ گے تو پھر حجازی صاحب فرما کرتے ہیں کہ خون پھر حرکت میں آتا ہے، اور جب خون حرکت میں آتا ہے تو اس کی جناب اثرات پھر بدامنی کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قانون بن جائے، جو امیر معاویہ کی توہین کرے اس کو تخت دار پہ لٹکا دیا جائے، جو حضرت صدیق کو، حضرت عمر، عثمان، حضرت ابو سفیان، شیر خدا سیدنا علی، دی اسنین کریمین آل رسول اہل بیت کسی ایک کی توہین و تنقید کرے تو اس کو سزا لاگو کی جائے اور قانون بنایا جائے۔ ہمارے ملک میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی گستاخی پر قانون موجود ہے، علامہ اقبال کی گستاخی پر قانون موجود ہے، وزیر اعظم کی گستاخی پر قانون موجود ہے، ہمارے فوج کے سپہ سالار کے خلاف بولے تو قانون موجود ہے۔ ہم اس قانون کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صدیق جو مدینے کی ریاست کے والی تھے اور سپہ سالار تھے، ان کی توہین پر بھی قانون ہونا چاہیے۔ حضرت عمر، عثمان و علی کی توہین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تنقید و توہین پر، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی توہین پر قانون ہونا چاہیے۔ اگر تم نہیں بناؤ گے تو ہم انشاءاللہ بنوائیں گے، آپ سے ہم بنوائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں پھر اتھے چھانگے مانگے جانا، اتھے آسو پھر راتی میں اتھے پھر پتوں کی آنا، اتھے بھی آسو، پھر پتہ لگے با قدم بڑھاؤ، اتھے دسنا ہے با اسی اتھے بیٹھے آسے قدم بڑھانا، ہم نے قدم بڑھا دیا، آپ نے آنا ہے،
ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، آپ نے آنا ہے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے منکر کو ہم نے انجام تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، اس کا بل ہم نے منظور کروانا ہے انشاءاللہ۔ ہماری جانوں پہ ہمیں کھیلنا پڑا تو کھیل جائیں گے، لیکن صدیق کی اور ناموس کا قانون انشاءاللہ بنوا کے جائیں گے۔ یہ تحریک چلی ہوئی ہے، یہ تحریک ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ تحریک ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ یہ وہ جہاد نہیں ہے جڑا عمران جڑا راتی زنانیاں لے کے جہاد آتا میں بھی جہاد تے نکلیا، یہ وہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ آپ نکلیں اس جہاد کے لیے انشاءاللہ۔ جہاد کرنا ہے نا انشاءاللہ، کرنا ہے جہاد۔ جہاد مال کا بھی ہوتا ہے، کیا خیال، جان کا بھی ہوتا ہے، وقت کا بھی ہوتا ہے۔ اور آپ نے میرے خیال میں آپ کے چہروں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تو میرے تو پہلے ہی نچوڑ لیا گیا ہے، تو کو پیسے فنڈ وغیرہ پہلے لے لیا گیا ہے، تو میں نے ایویں محسوس ہوتا ہے۔ میں خود یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے قصور کی ایک علاقے میں اس کانفرنس سے پہلے جانا ہے، جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ اس کانفرنس میں نہیں سمجھنا فلاں خطیب آ رہا ہے تو سننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے صدیق کے لیے جانا ہے، صحابہ کے لیے جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے۔ حضور نے جو فرمایا نا کہ ہم نے دین اسلام شریعت کو پہنچانا ہے اور جہاد کرنا ہے، ذرا صدیق گھر جاؤ۔ صدیق گھر تے پھر گھر کوئی شے رکھی نہ آئی، پتہ ہے تو آنا تے تسی بھی 1 لاکھ روپیہ دے دو تے میں سمجھاں گا بتوسا گھر شے کو نہیں رکھی۔ 1 لاکھ روپے اس کانفرنس کے لیے اگر آپ ساؤنڈ کا اور دیگر معاملات کا خرچ تو لاکھوں میں ہے، کانفرنس کے اخراجات معاملات 1 لاکھ روپے جڑا پہلے تو دیتا ہے، میں نے پتہ ہے، میں وہ بھی سارا سمجھ گیا، میں نے پتہ لگ گیا، میں تو 30,000 ایک واری دیتا ہے، تو کچھ اور بینر بنائے، تو سارا کچھ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے نا، یہ میں نے پتہ ہے، جڑا تو دیتا ہے میں نے پتہ ہے، وہ سید نہیں جنہوں کا شاید پتہ نہ ہوئے، ہاں جڑا تو دیتا ہے وہ میں نے پتہ ہے۔ جڑا اس تو اگے میں لینا آیا صدیق عمر عثمان کی حرمت کے لیے کہ ہم نے نکلنا ہے اس جہاد پہ، تو جہاد کے لیے مجاہد کو تیار تو کرنا پڑتا ہے نا، پھر اس کے لیے سفر تو اخراجات تو برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ 1 لاکھ صدیق کے لیے آپ پورا کر دیں، پتہ چلے کہ آپ صدیق کی عزت حرمت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ 20 بندے ایسے کھڑے ہو جائیں جو 5-5 ہزار دے دیں تو پورا ہو جائے، تاکہ ہم نکلیں، آگے نکلیں۔ 5-5 ہزار کے لیے 20 جو ہے نا بندے کھڑے ہو جائیں، شاباش، نقد دے رہے ہیں، جو کے پاس نقد نہیں ہے وہ تسی معافی دے دو، اے میرے کو ہاتھ جوڑے ویکھ لو، میں معاف کر دو، میں تیرے پروگرام تے نہیں آ سکا، میں بڑا دکھی ہاں، معافی منگنا اگے آ جا، روپیہ 5,000 دے دے، ہاں جی اینو اگے بھیجو یار، میرے نال ناراض یہ میں پروگرام تے نہیں آ سکا، اللہ واسطے معاف کر دے، ہاں جی لے آؤ کہ ماشاء سارے ساتھی اٹھے نا، یہ اس کو پورا کریں آپ، یہ پورا کرنا ہے تب آپ کی جان خلاصی ہونی ہے۔ پتہ چلے نا بس صرف تسی نعرے والے ہو کہ سارے ہو، 100 بندہ تو لاکھ 1000 دے تا بھی پورا ہو جاتا، جی تسی پریشان ہو کے پہ گئے جی اور کچھ نہیں تو کٹی دے دو، کٹا دے دو، ہاں پہ جائے گا دیگنج پا دیں گے، کٹا پوٹا دے دو، بکری دے دو، لیلی دے دو، کوئی شاید دے ہو گے نا، جس کے بعد جانور ہے وہ جانور کوئی دے دے، کیڑا ایڈا مسئلہ ہو، لاکھ پورا ہو جانا۔ جیسے کوئی بکریاں نو 1 بکری دے تو میں گرنٹی دینا ہوتی بکریاں کدے نہ مکسن، جیڑا 1 کٹا دے دے کٹے کدے نہ مکسن تو کٹیاں کدے نہ مکسن، پورا لے آئے مشابہ اے جلدی نال گن کے مندر شلوب لے، کچا مولوی نہیں ہے بگنے بغیر ٹور جائے۔ ما کان محمد
ہاں سبحان اللہ دے نال تسی پوری کرو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. تاجدار ختم نبوت دو باری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الیوم اکملت لکم دینکم. عورتاں دا حصہ مرداں تو ادھا ہوندا ہے. 5000 عورتاں بھیج دے 75 مرداں دا. الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جدو دین مکمل ہو چکے ہے دا مطلب ہے پیغمبر تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت. چالی ہویا ہے 60 رہ گیا تاجدار ختم نبوت. پتہ تو تاں چلنا ہے جدو تھوڑا پیسہ اللہ دی رضا لئی نکلڑا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جب ہم پیسہ نہیں نہ خرچ کرتے یاد رکھنا. رافضی جو ہے نا، رافضی توجہ ہے تو آڑی میں پتہ ہے تو اللہ پورا نہیں کرنا لیکن توجہ میرا رکھ. رافضی جو ہے نا جتنا 10 محرم کو خرچ کرتے ہیں نا، صرف ایک دن ہمارے سارے سال کا بجٹ ایک دن ان کا بجٹ زیادہ ہے. پتہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی جتنی چیزیں ہیں اس کا 5واں حصہ امام برگاہ میں جمع کرا دیں ہر سال. اس کو کہتے ہیں وہ خمس. 5 کلو آٹا ہوئے 1 کلو امام برگاہ، 5 کلو چینی ہوئے 1 کلو امام برگاہ. پورے گھر کے سارے اساس زکاة دیں نہ دیں خمس سمجھتے ہیں یہ ماتم کے لیے ضروری ہے. کہتے ہیں ماتم ہے تو ہم ہیں، ماتم ہے تو ہمارا مذہب ہے. ماتم ازاداری ختم ہو جائے اس مذہب کو دیکھے ہی کوئی. تو اس ماتم پر گھر کا 5واں حصہ تو تسی ایس اجتماع چوں 100-150 بندے چوں تسی 1000 روپے نہ کر سکو تو پھر تسی آکھو با رافضیت مرداباد تے سلفیت زندہ باد. دا مطلب ہے تم اسی لیے تو پیچھے رہ گئے ہو کہ تم نے مال جماعت پر اور منہج پر اور کاز پر خرچ نہیں کیا. مساجد کی تعمیر کی حد تک آپ خوش ہیں کہ تمہیں یہ مسجد ہو جائے، لیکن یہ نماز کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے. اس میں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنی قاز کو عوام الناس میں لے جانے کے لیے، ہر ادارے میں ہر محکمے میں اہل حدیث مسجد بنوانے کے لیے، ہر ادارے میں اہل حدیث خطیب بھرتی کروانے کے لیے، یہ سارے قاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو باہر نکلنا پڑتا ہے، میدان میں نکلنا پڑتا ہے. ان کا مذہب جھوٹا ہے لیکن انہوں نے اپنی بات کو منوایا ہے. جناب اس طرح قادیانیت کفر پر ہیں لیکن ہر محکمے کو بندوں کو پچھوایا ہے اس لیے کہ شیزان کی بوتل بھی نہیں بیچتے جب تک اس کا ایک حصہ اپنے مرکز کو نہ دیں. اور تم ہو کہ اپنے مرکز کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے قاض کے لیے اپنے پروگراموں کو کمزور کرتے ہو. اسی لیے تو ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے. ہم چاہتے ہیں یہ سستی کاہلی ختم ہو اور ایک وقت آپ کی جیب میں اس وقت کیا خیال جو کچھ ہے. میں ایک باری ملتان کیا با جیب جو کچھ یقین جاؤں ایک بندہ اٹھیا انہیں سارا کچھ چھوڑ دیتا ہے. اس نے کہا یہ ختم نبوت کے لیے ہے. اندھا جو صدیق آنج دے سکتے اسی نہیں دے سکتے. 60,000 روپے 40,000 دے کے 60,000 روپیہ تو گھر لے جاؤں. صدیق کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے مسلک اور جماعت کے لیے اگر اس اجتماع میں سے 1 لاکھ نہیں ہوتا کتنے تھے؟ سیدنا عثمان جدو حضور نے فرمایا تھی نا عثمان بندے زیادہ ہے، زیادہ ضرورت ہے اور آپ تھوڑا دے رہے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ اور 100 اونٹ لے لیں. فرمایا عثمان ابھی تھوڑا ہے. ایویں نہیں میں جان بوجھ کے کوئی منگن دی میں نے عادت نہیں.
میں تو حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. فرمایا عثمان تھوڑا ہے. فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور لے لیں. فرمایا عثمان تھوڑا ہے. فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور لے لیں. حضور بڑھاتے رہے, وہ بڑھا دیتے, حضور کہتے رہے, وہ بڑھاتے رہے, حتیٰ کہ جب 700 اونٹ پر پہنچے تو حضور ممبر سے نیچے اتر آئے, سب کو چیر کے جا کے عثمان کو جب ہی ڈال لی. فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج تو بعد عثمان تیرے کو کوئی غلطی بھی ہو جائے تاں بھی میں بشارت دینا کہ تنو اللہ جنت عطا کرے گا. ایویں حضور اتر آئے. آپ نے فرمایا عثمان تھوڑا ہے. تو میں بھی کہہ رہے ہیں جی 40,000 اچھی بولو, ہاں شاباش اچھی, تھوڑا ہے جی 40,000 دے بڑھائی. تو میں نے تو 20,000 تو تیل لا کے لے آن دی کوڑی لوڑائی. میں 20,000 وہ بھی بھیج دے, 20,000 اور بھیج دے. تو میری تو رات بچ جاندی, رات بھی میں بنجائی, جڑی رات میری دیہڑی لگنی آئی تقریر تھی وہ بھی میں خراب کی تھی. 20,000 تو تیل بھی لا کے تھے اپنے, 20,000 تو واپس لانا. سارے ساتھی مل کے اتنے جذبات سے اٹھے کہ یہ 60,000 آپ کا پورا ہو جائے. اب وہ انداز اپنا ہے جیسے صدیق عمر عثمان نے پیش کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اندر انگاری لگے, آپ کے آگ لگے, وہ جماعت کی تڑپ کی, محبت کی وہ آگ لگے. پیسوں کی طرف توجہ نہ ہو, جماعت کے کاغذ کی طرف توجہ ہو کہ ہم کتنے مبارک عمل کے لیے چل نکلے ہیں. ماشاء اللہ. ہاں جس کے پاس نہیں ہے وہ لکھوا دے, وہ بعد میں دے دے. مجھے صرف سوچنا نہیں ہے کہ ہوگا کہاں اور کیسے دوں گا, یہ نہیں سوچنا. دیکھنا دینے کے بعد اللہ رحمتیں کیسے فرماتا ہے. انشاءاللہ میں جب بھی, میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں. اس جمعے پر توجہ ہے آپ کی, ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا میں نے موٹر سائیکل لیا ہے اور میں پیسے نہیں دے سکتا, کہ میں پیسے نہیں دے نہیں سکتا. بھائی شوکت صاحب 5,000 ان کا لکھیں, جلدی کرو, پورا کریں گے تو پھر آپ معاملت کریں پورا کرانے میں. بزرگ اٹھے ہیں ماشاء. جو رہ گئے ہیں لاکھ میں وہ انشاءاللہ حافظ منیر صاحب بیٹھے ہیں بازار کے تاجر, وہ کہتے ہیں کہ ہم 15 سے پہلے اکٹھے کر کے دے دیں گے ماشاء. حافظ منیر صاحب تشریف فرمائے, وہ کہتے ہیں جتنے رہ گئے ہیں وہ پورے کر کے دے دیں گے انشاءاللہ, ساتھیوں سے اکٹھا کر. حافظ منیر صاحب میں پہلے دسوا میں 2 لاکھ مانگ لوا, اللہ قبول فرما. جی ٹھیک انشاءاللہ قبول ہے. جی یا ایھا الذین آمنوا, ان میرا دل کر دیا میں تو گھنٹہ تقریر کر دیا, قرآن پڑھ دئیے. اچھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. وہ گل نہیں سنانی, وہ گل سنانی وچ وہ پھر وہ دے وچ آ جائے گی. وہ گل نہیں سنانی, وہ تاں سنانی جی تسی لاکھ نہ پورا کرو. آپ ہن کیوں سنانی, ہن جن سننی لاکھ روپیہ اور دیو تو سن لو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. جدوں حضور دی سنت تو ہٹ کے عمل باطل ہے, دا مطلب ہے کہ آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت, اچھی بولیے تاجدار ختم نبوت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اتباع اللہ مرادی ہو جائے گا جنہوں اتباع صرف حضور علیہ السلام دیئے. آپ تو بعد قیامت تک کسی دی اتباع نہیں, تو پھر دا معنی کی ہوئے گا کہ تاجدار ختم نبوت. یہ تو سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ لیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ لیا ہے. سارے انبیاء نے فرمایا اللہ جی جے ساڑھے دور نبوت تیرا آخری نبی آ گیا سی او دے متی و غلام بن جائیں گے. تو سارے نبیاں نے وعدہ کر لیا ہے. تو پھر حضرت شیخ القرآن بولے تو صاحب پہ ہی فیصلہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی. جتے نیویں پالی نبیاں نے جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی. جے کوئی تو انو پوچھے تسی حنفی شافی مالکی حنبلی کیوں نہیں بن دے او دا ایک کو جواب بن دے پیار نہ لگو. پتہ کی کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. جے کوئی تو آڑے کل پوچھے تسی حنفی کیوں نہیں شافی کیوں نہیں کیڑا پیارا جواب ہے کوئی ہولی جا پیار نہ محبت نہ کہو تاجدار ختم نبوت. تو صاحب پہ یہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی. جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل اماماں دی. جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلاماں دی. آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلاماں دی. سلام علیکم. منگن دا طریقہ میں نے بھی بڑھا ہے تے لین دا طریقہ شاکر صاحب تو آنے بھی بڑھا ہے. آج میں نے پتہ لگا ہے ماما بہنا جڑے پیسے ہوتے کٹھے کی دے وہ بھی تھلے بھیج دیو. سلام علیکم سلام علیکم. خوش رہو اللہ تواڑی اس محبت نو قبول فرما. سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی. جے قبر جامنا ہے سوال کسی اور دے بارے نہیں ہونا من نبیوں کا حضور دے بارے ہی سوال ہونا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت. جدوں قیامت دا دن ہونا ہے سارے انبیاء نے کہنا ہے اسا نہیں جاؤ محمد مصطفیٰ کول. پھر میں کیوں نہ کہا تاجدار ختم نبوت. جدوں دروازہ جنت دا محبوب نے کھلوانا ہے لوگ آتے ہیں تسی جنت کے تھے شیخ القرآن یاد آخری بات سن لو. فرمایا کہ تسی حنفی نہیں شافی نہیں مالکی نہیں. توجہ ہے توڑی تسی حنفی کلاندے نہیں شافی مالکی عملی کلاندے نہیں. قیامت دا دن ہوئے گا ہر گروہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر گروہ اپنے امام دے نال جنت جائے گا. تسی کدے نال جاؤ گے. حضرت شیخ القرآن نے کہنا تو تساں ساڈی کیوں ٹینشن لئی ہوئی کہ اسی کدے نال جاواں گے. تسی آپ دسو تسی کدے نال جاؤ گے. کہنے لگے امام ابو حنیفہ نال تسی دسو جن امام شافعی نال امام مالک نال امام احمد بن حنبل نال. حنفی ٹر گئے امام ابو حنیفہ نال. شافعی ٹر گئے امام شافعی نال. مالکی ٹر گئے امام مالک نال. حنبلی ٹر گئے احمد بن حنبل نال. جعفری ٹر گئے امام جعفر صادق نال. مگر اسیں ہی رہ جانا ہے. حضور نے ویکھ کے کہنا ہے کہ تواڈے سوا میرا کوئی نہیں. تے اسی محبوبہ تواڈے سوا ساڈا کوئی نہیں. اسا تواڈے علاوہ کسی نے منیا ہی نہیں سی. وہ سارے اپنے اپنے ٹر گئے. پتہ نہیں کدے ٹر گئے. سارے اپنے اپنے لے کے ٹر گئے. دروازہ اندروں کھٹکھٹانا اندروں آواز کون. میں امام صاحب کے تو آیا میں کوفے تو آیا. نال کون نے افغانی نے جنہیں اسلام آباد کو نہیں بڑھا جنہیں اسلام آباد کو نہیں جان دینا جنت کون جان دے ہو. اسلام آباد اندر دے جان واسطے افغانی آواز بڑا مسئلہ بنتا ہے. اندروں آواز کون. میں امام کے تو آئے کوفے تو نال کون نے افغانی نے. ساڑھے امام جان کے دروازہ کھٹکھٹان گے. اندروں آواز کون. انا محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نال کون. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص عامہ دی. جتے نیویں پالی نبیاں نے انہوں کی لوڑے غلاماں دی. اے چک لو پیسے. تواڈے نال کون.
میرے نال میری امت میرے منن والے اہل حدیث حدیث والے میرے منن والے میرے غلام محمدی اندروں آواز آئے گی دروازہ کھلے گا اندروں آواز آئے گی محبوبہ جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دے کھڑے سا تے رب نے کیا سی ادوں تک نہیں کھولنا دروازہ جب تک محمد مصطفیٰ نان جب تک اہل حدیث دے امام ساڑا کوئی امام نہیں سارے اپنے اپنے فن دے بزرگ امام ہونگے دین دے امام شریعت دے امام کون نے محمد مصطفیٰ پھر کیوں نہ کہیے تاجدار ختم نبوت ایتھو ہی انشاءاللہ پتوں کی فرق کو شروع کرانگے اللہ عمل توفیق دے انشاءاللہ 15 ہاں مغرب پہلے کانفرنس شروع ہو جائے مغرب سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے ہر مسجد سے الگ الگ بس نکلنی ہے ہر اہل حدیث جیسے پہنچے وہاں پہنچنا ہے آپ بیٹھے ذرا دعا کر کے جائیں گے ماشاءاللہ کانفرنس کی تشہیر کے لیے عتیق بھائی نے ماں صاحب نے تقریباً 55,000 کے قریب فلیکسیں اور اشتہار نعیم صاحب نے چھپائیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس دن قافلہ ماں صاحب بتائیں گے کہ کہاں سے جانا تمام احباب نے مغرب کی نماز ادھر ادا کرنی ہے قاری صہیب صاحب کا فوری پروگرام ہوگا ادھر